اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایمان والوں پر احسان کر دیا. اللہ نے احسان کا سارے ایمان والوں کو فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایمان والے قیامت تک ہوں گے، اور ایمان والے تمام کے تمام وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر اور رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت پہ ایمان لائے ہوں گے. تو یہ اتنی بڑی جماعت، اتنی سارے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سب لوگوں پہ احسان کر دیا. قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں پر احسان کر دیا. اور جب ایمان والے کہہ دیا تو اس میں تمام کے تمام مسلمان شامل ہو گئے، شریک ہو گئے. مطلب یہ کہ ہر آدمی، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر عورت اور ہر مرد اس کے اندر شامل ہو گئے کہ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک پہ احسان فرما دیا. قرآن کریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ کو بھیجا ایمان والوں میں، یہ ہم نے احسان کیا. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ایمان والے موجود تھے ان کے لیے تو یہ حرف بحرف ہے، اور ہم لوگوں کو رسول اللہ کی امت میں پیدا فرما دیا، یہ بھی ہم پہ احسان ہو گیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان فرما دیا. پھر میں نے عرض کیا تھا اس احسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے کیسے. تو خود رب کریم نے اسی آیت میں 4 صورتیں بیان فرمائی ہیں احسان کی، کہ یہ احسان ہوا رسول اللہ کی صورت میں ہوا. اب اس احسان کو تمہیں کیسے کیسے سوچنا ہے. پہلی بات کہ پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر کے تم کو سنائیں گے. بہت تفصیل سے اس پہ میں نے گفتگو کی کہ یہ عرب کے زمانے میں اور اس وقت نبوت کے زمانے میں یہ بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑا اعلان تھا، جبکہ سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں پڑھنے نہیں گئے. ایسے شخص کے متعلق قرآن کریم میں اللہ کا یہ اعلان کہ یہ تم سب کو اللہ کی نشانیاں، آیت کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، اللہ کی نشانیاں تم سب کو پڑھ کے سنائیں گے. یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، اور اس کو اعلان کو اس زمانے کے لوگ جو بہت بڑی تعداد میں رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے، اسلام نہیں لائے، وہ ان وجوہات کی وجہ سے ان کے لیے یہ بڑے عجیب سے چیلنج، ان کو یہ قبول ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیں، ہم تو لمس کے ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو یوں، ہم تو اتنے بڑے بڑے اداروں کے پڑھے ہوئے، اتنے بڑے خاندانوں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ کیسے کہ ایک آدمی وہ کہے صرف اللہ اور اللہ اللہ کرنے والا، خلوت میں بیٹھ کے اکیلا اللہ اللہ کو یاد کرنے والا ایک آدمی کہے کہ میں تم کو اللہ کی ساری آیات اور نشانیاں پڑھ کے سناؤں گا. لوگوں سے تسلیم نہیں ہوا، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس زمانے میں وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. اور قیامت تک جو اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اصل علوم، اصل جو ہے علوم کا ذخیرہ وہ قرآن حدیث میں ہے، اور اہل قرآن اور اہل حدیث کے پاس ہے، جو قیامت تک بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے وہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ رب کریم ہی سے اصل سارے علوم اور ساری ترقیاں ہیں. اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یہ رب کریم کے ہاتھ میں اور اختیار میں ہے.